اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان میرے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ 26 مارچ کا فیصلہ معطل ہو گیا ہے، لہٰذا ویب سائٹ پر اب غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے۔ پتنگ اور ایم کیو ایم فاروق ستار کے نام ہیں، اداروں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ خالد مقبول کا نام ڈالا، میں نے اعتراض کے بجائے عدالت میں گیا۔ 29 مارچ کے بعد پتنگ ایم کیو ایم میرے نام سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو اپنا ریکارڈ درست کر لینا چاہیے۔ ہمارا جو بھی اختلاف ہے عدالتوں کے بجائے آپس میں بیٹھ کر حل کریں۔ میں روٹھا ہوا نہیں ہوں، وہاں مجھے پذیرائی اتنی ہوتی جتنی ہونا چاہیے۔ سربراہ تسلیم کر لینا چاہیے تھا اور بیٹھ کر اجلاس ہونا چاہیے تھا۔ جو ایک ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے وہ تقسیم ہو گیا، تو یہ بھی ہم یہ جو ایم پی ایس کا ایم این ایس کا جانا، ہم اسے اسی منصوبے کا تسلسل سمجھ رہے ہیں کہ 2018 میں ایم کیو ایم کے ووٹ بینک کو تقسیم کر دیا جائے، تو یہ اسی تقسیم کی کڑی ہے یہ جو ایم پی ایس ایم این ایس کا جانا ہے۔ اسے محض میرے تنظیمی بحران کے پس منظر میں نہ دیکھا جائے، اس کے پیچھے ایک مقصد اور ایک کہانی ہے۔ مجھے وہاں سے یہ اطلاع ہے کہ خالد بھائی کی طبیعت ناساز تھی، شاید ان کی انڈوسکوپی ہوئی ہے، تو میں ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور وہ صحت یاب ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے اور میں اور وہ دوبارہ بیٹھیں تاکہ ہم اس اونٹ کو کسی کروٹ بٹھائیں۔ اب میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں تو ایم کیو ایم پاکستان کے ووٹ بینک کے جو ہمارے حامی ہیں، جو شہری حلقے ہیں، انہیں اس ذہنی اذیت سے نکالنا ایک عظیم تر وسیع تر مفاد کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اسے میری کوئی کمزوری نہ سمجھا جائے کہ میری کوئی کمزوری ہے۔ 2018 میں ہمارا مینڈیٹ مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایم کیو ایم کا سیاسی غلبہ ختم کرنا ہے۔ ارکان اسمبلی کا جانا تقسیم کی کڑی ہے۔ خالد بھائی کو دوسری جگہ بیٹھنا تھا لیکن صحت یاب نہیں ہے۔ عدالتوں سے پہلے مسئلہ حل کر لیں۔ میری کمزوری نہ سمجھیں، مجھے سربراہ مان لیں۔ 65 ایم جی ڈی پر بھی کام نہیں ہوا۔ صوبائی حکومت کراچی میں ووٹ خریدنے کی تیاری کر رہی ہے۔ نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے گئے۔ سینیٹر خریدے، اب ووٹ خریدے جائیں گے۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا جائے گا۔ سندھ کے شہروں کا برا حال کر کے پیسہ کمایا گیا۔ سارے منصوبے کاغذی ہیں، عملی کام نہیں ہوئے ہیں۔ کہ الیکٹرک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ مرمت کے نام پر 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے فیڈر بند کیے جا رہے ہیں۔ پہلے مرمت کر لیتے، اب مرمت کی جا رہی ہے۔ 65 ایم جی ڈی پر ہم کہتے رہے کام نہیں ہوا، وہ بیچ کا منصوبہ تھا، اسے ہی کر لیتے، اس پہ بھی کام نہیں کیا۔ تو صوبائی حکومت اب کراچی میں ووٹ خریدنے کی تیاری کر رہی ہے۔ نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں اور پہلے ایم پی ایس خریدے گئے سینٹ کے الیکشن کے لیے، اب ووٹ خریدنے کی تیاری ہو رہی ہے اور پانی کی طرح پیسہ بہایا جائے گا جس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور یہ پیسہ کس طرح کمایا گیا ہے، یہ بھی سندھ کے شہروں کے وسائل کو استعمال کر کے، لوگوں کو محروم کر کے، یہ جو واٹر بورڈ کا آج حال ہے، اسی لیے ہے نا کہ یہ سارے منصوبے اگر تھے بھی، کام تھے بھی، ان پر دبا کر کمیشن کھایا گیا، بغیر بریک لگا کر فائلوں پر کام ہوا اور اصل میں کام نہیں ہوئے۔ یہ ہے ساری کہانی۔ فراہمی آپ بھی متاثر ہو رہی ہے کہ الیکٹرک کو گیس ملنا چاہیے، فرنس آئل خریدیں، پاور پلانٹ چلائیں، 54 ارب کا منافع کر دیں، گیس کی کمی کا رونا نہ روئیں، منافع میں کمی کر کے آئل خریدیں۔ عوام اگر کے الیکٹرک کے دفتر پر احتجاج کریں گے، ہمارے ارکان اسمبلی پہلے کی طرح مدد نہیں کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کو مائنس کرنا ہے، الطاف حسین کو نہیں کرنا ہے، کھل کر کہہ دیں، میں فیصلہ کر لوں گا۔ اتنی زیادہ سیاست ہو رہی ہے، سنبھل کر بات کرنی پڑتی ہے۔ میں ایک آفر کر دوں آپ کو، میرے بہادر آباد کے ساتھی یہ کہہ دیں، پھر کہہ دیں کھل کے کہ فاروق بھائی آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بغیر ہم اسی رابطہ کمیٹی سے ڈیلیور کریں گے 2018 کا الیکشن۔ یہ میں ایک لاؤڈ تھنکنگ شیئر کر رہا ہوں، اس کو کوئی کل میرے ہاتھ پر باندھ مت دیجیے گا کہ آپ نے کہا تھا عدالت میں نہیں جائیں گے پھر بھی آپ چلے گئے۔ میں لاؤڈ تھنکنگ، برے وقت میں بھی دعوت آئی، ان کا شکریہ ادا کروں نہیں کروں،
چریا مصطفیٰ کمال بھی نہیں، میں بھی نہیں، ملاقات کے لیے دبئی نہیں جائیں گے۔ جب کراچی کے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آئے گا تو جرائم کی طرف جائیں گے۔ بہادرآباد والے کہہ دیں فاروق ستار آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں الگ ہو جاؤں گا۔